سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے، اور اس کے بعد اس شخص کی درخواست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم نے اس شخص کی قسمت میں بہت ہی تھوڑا رزق لکھا ہے اور اس کی عمر طویل، اور ہم اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا رزق عطا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہے شکر کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کرتا ہے جو ہر وقت اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ کے عذاب میں آ جاتا ہے، وہ نعمت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ شکر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں ہر قسم کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ شکر، یعنی اہل جنت کی زبانوں پر، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر حمد و ثنا یہ جاری اور ساری رہے گی۔ جس طرح ہم اس دنیا کے اندر بغیر کسی محنت اور مشقت کے سانس لیتے ہیں، اسی طرح اہل جنت جنت کے اندر ان کے منہوں میں، ان کی زبانوں پر حمد و ثنا جاری اور ساری رہے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو قلباً شکراً، اسے شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً، اور ذکر کرنے والی زبان، اور حضور نے فرمایا کہ او بدناً صابراً فی البلاء، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم عطا فرما دیتا ہے۔ قلب چونکہ یہ جسم کے تمام اعضاء میں سے بادشاہ ہے، اس لیے اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں پہلے کیا گیا کہ قلباً شکراً، جو شکر کرنے والا دل ہے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے۔ جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرما دیتا ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مفلس جوڑا تھا جن کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، رہائش کے لیے ان کے پاس کوئی گھر بھی نہ تھا، اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی جو عبادت کے وقت وہ باری باری اوڑھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی حالت زار موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، یا ہماری تقدیر میں جتنا بھی رزق لکھا ہے وہ ایک ہی وقت میں ہمیں عطا کر دیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے، اور اس کے بعد اس شخص کی درخواست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم نے اس شخص کی قسمت میں بہت ہی تھوڑا رزق لکھا ہے اور اس کی عمر طویل، اور ہم اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا رزق عطا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے زندگی کے ایام آسانی سے گزار سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا سارا رزق اسے ایک ہی وقت میں عطا کر دیا جائے تاکہ وہ کچھ دن تو پیٹ بھر کر کھا سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا قریب ہے، اس لیے تیری یہ سفارش قبول ہے، تو اس شخص کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تمہیں وہ سارا رزق جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ کل تمہیں مل جائے گا۔ دور سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا، تو اگلے دن پھر ایک فرشتہ آیا اور تمام ہی اجناس اور غلہ اور پھلوں کو لے کر آیا، اس شخص کو عطا کیے۔ تو وہ شخص بڑا ہی خوش ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، سارا ماجرا اس نے بیان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ تھا جو تمہاری روزی پر معمور تھا، تو وہ تمہاری ساری روزی کو لے آیا، اس نے تمہیں عطا کر دی، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ اس شخص نے تمام اجناس کا کھانا تیار کروایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور شہر کے تمام ہی غرباء اور مساکین کو دعوت پر بلایا۔ جب تمام غرباء اور مساکین اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعوت پر تشریف لے آئے تو اس شخص نے تمام ہی مہمانوں کی بڑی ہی آہ و بھگت کی، انہیں کھانا کھلایا۔ جب سب کھا چکے تو آخر میں اس شخص اور اس کے اہل و عیال نے کھانا خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر ادا کیا اور ساری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ اگلے دن پھر وہی فرشتہ آیا، اب پہلے سے زیادہ وہ مال اور رزق لے کر آیا اور اسے دے گیا۔ پھر اس شخص نے غرباء اور مساکین کو بلایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اب روزانہ کا معمول ہو گیا کہ فرشتہ آتا اور اسے اور زیادہ رزق دے جاتا اور وہ غرباء اور مساکین کو بھی کھلاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے اس شخص کو ٹھاٹ باٹ کے اندر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اس کے پاس اس قدر مال کی فراوانی کہ اس کی زندگی کا تو سارا رزق اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی وقت میں عطا کر دیا تھا اور اس نے ایک ہی دن میں اس سارے مال کو خرچ بھی کر دیا، لیکن یہ اس قدر مال کی فراوانی۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس راز کی حقیقت کو جاننا ہی ضروری ہے۔ جب آپ طور پر اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس راز کے متعلق پوچھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے کلیم اس شخص کا رزق اتنا ہی تھا جو میں نے آپ کی سفارش پر اسے عطا کر دیا، لیکن اب اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اسے نفع حاصل ہوتا ہے، اور جو بندہ ہمارے ساتھ تجارت کرے تو یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں کہ ہم اسے نفع عطا نہ کریں۔ تو اس نے ہمارے ساتھ تجارت کی، وہ میرے بندوں پر مال خرچ کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، تو میں اس کی نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ فرماتا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اپنے اس بندے کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رکھوں گا، کیونکہ وہ میری مخلوق پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، میری مخلوق پر مال خرچ کرنے والا ہے، انہیں کھانا کھلانے والا، اس لیے میں اپنے اس بندے سے بڑا ہی راضی ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت حال کو جان لیا، اس راز کو جان لیا، تو عرض کی ہے پروردگار تو اپنے کاموں کو خود ہی بخوبی جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف یہ تیری ہی شان ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے والا شخص ہوتا ہے اور جو مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی زبانوں کو شکر سے لبریز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔